کل سے لے کے آج تک ہمیں کوئی 50 سے زیادہ تو کالز آ چکی ہیں، اتنے ہی لوگ ہمیں تقریباً ڈاکومنٹ دے چکے ہیں، اور ایک کال آپ کے حق میں آئی، اور ابھی بھی کالوں کا تانتا بنا ہوا ہے چونکہ آپ نے کہا کہ آپ لائیو کالز نہیں لیں گے. تو یہ 32 لوگ ہیں یا 32 دیہات کے افراد ہیں جو کہ آپ سے نالائیں ہیں؟ جن لوگوں نے ہمارے خلاف کمپلینٹ کی ہے اس میں سیشن جج کی عدالت میں ان کی فگر بتا رہا ہوں. اگر وہاں پر تو 1.5-2 مہینے اوپن رہی انکوائری، تو اگر 32 ہیں، 34 ہیں، 35 ہیں، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں. اور جو بھی ہیں، اگر میں نے 3 لاکھ کنال زمین ایکوائر کی ہے، 3 لاکھ کنال کے پیچھے، تو میرا خیال ہے کم از کم یہاں پنڈی میں 30,000 لوگ ہوں گے جن سے میں نے جگہ لی ہوگی. اور ان 30,000 کو آپ سے شکایت ہوگی؟ نہیں شکایت ہوگی، ان کی شکایت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب نے پیسے لے لیے ہوئے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ جس کام میں بے ایمانی ہوگی اس میں کبھی ترقی نہیں ہوئی. جو آدمی میں آپ بات کر لیں. ملکیہ صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے 3 لاکھ پلاٹ بیچے اور 3 لاکھ کنال کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ایکچولی ابھی گھر کتنے بنے ہیں جو آپ نے ٹرانسفر کیے ہیں لوگوں کو؟ کیا فگر؟ دیکھیں، ہم نے پلاٹ بیچی ہیں، جو گھر ہم نے بنایا وہ ہم ٹرانسفر کر چکے ہیں. لوگ رہ رہے ہیں وہاں. کتنے لوگ رہ رہے ہوں گے؟ 5,000، 6,000، 10,000؟ نہیں، زیادہ لوگ رہ رہے ہیں. 20,000؟ مجھے اندازہ نہیں ہے. اندازن کتنے ہوں گے؟ 50,000؟ نہیں، 50,000 تو ابھی نہیں آئے. 50,000 سے زیادہ لوگ ہوں گے یہاں پر اگلے 2-3 سال میں انشاءاللہ. یعنی کہ 3 لاکھ آپ نے پلاٹس بیچے، جی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 لاکھ اگلے 2-3 سال میں آئیں گے، اور 1996 سے آپ بزنس یہ کر رہے ہیں خرید و فروخت کا. جی. باقی 2-2.5 لاکھ لوگوں کا کیا بنے گا؟ سب کو پلاٹ دے دیے، لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر. ابھی جو لانچ کیے ہیں ہم نے، میرے خیال 8-9 مہینے پہلے، ڈی ایچ اے ویری جو ہم نے ڈی ایچ اے کے جوائن، اس میں ہمارے پاس 1,00,000 ممبر ہے. باقی ہم لوگوں کو دے چکے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے لینڈ مافیا کا، مسئلہ ہے. لینڈ مافیا میں کون لوگ ہیں؟ کون ہے اس لینڈ مافیا میں؟ لینڈ مافیا میں کسی کا نہ بھی آج چکے یہ کیس چکے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کسی چیز پر بات نہیں کروں گا. یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ لینڈ، میں نے کہہ دیا کہ ہر بڑا آدمی لینڈ مافیا پاکستان میں، یہ بزنس ہے، یہ کام نہیں کرنے دیتا. میں ایک انڈیویجول تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا. نہ میں کہتا ہوں میرے پاس پیسہ تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے انسانوں کو سلیکٹ کر دیا. بالکل، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اور جو کمپنی جب آپ نے کھولی اس کا پیڈ اپ کیپٹل شاید 10,000 روپے تھا. میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جب میں 1969 میں نے کام شروع کیا تھا، جب میری عمر 19 سال کی، میں اس وقت کی بات کرتا ہوں. 18 سال ایم ای ایس میں ٹھیکیداری کی ہے. میں نے غربت بھی دیکھی ہے، میں نے عمارت بھی دیکھی ہے، میں نے ہر چیز دیکھی ہے. مجھے پتا ہے. میں مڈ ہاؤس میں بڑا ہوا ہوں، سیالکوٹ میں ہمارا 1 کمرے کا گھر تھا. مجھے کہا گیا CNN میں کہ آپ کو کیا اندازہ ہے مڈ ہاؤس کا؟ میں نے کہا میں اس میں بڑا ہوا ہوں، اور میں اسی پاکستان میں ہوں. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ پوری دنیا جب کی کائنات بنی ہے، جس آدمی نے بھی ترقی کی ہے، یا وہ شاعر ہو، ادیب ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی بندہ بھی ہو، ہمارے رسول پاک سے لے کے حضرت ابراہیم تک سب کو پرابلم آئی. جس کو پرابلم نہیں آئی نا، وہ ولن تھے، وہ فرعون تھے، وہ نمرود تھے. یہ میرا پرافٹ ہے. میں نے ہر گورنمنٹ سے لڑا ہوں. 5 چیئرمین نیب، میرے وارنٹ، میرے خلاف کیسز، میرے اوپر. بالکل، آپ کو نیب میں بھی پرابلم آئی، اور آپ نے نیب کے بارے میں بھی ہمارے رپورٹر کو کچھ بتایا تھا. وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہم کوالیفائی نہیں کر سکے، ہمیں نیب نے لے کے دیا تھا. اگر ہم نہیں لے سکے، نیب نے کیسے لے کے دیا؟ ہم نے نیب کو اپروچ کیا بھی ہمیں NOC لے کے دیں. ہمیں NOC نہیں مل رہا. پھر انہوں نے کافی میٹنگیں کی، ہمیں بلایا. ہمارا ایگریمنٹ نیب ہیڈ کوارٹر میں ہوا. جنرل خالد مقبول صاحب تھے وہاں پر، اس وقت جنرل عثمان شاہ تھے، تو انہوں نے FAD سے ایگریمنٹ کرایا. تو ابھی تک بھی ہمیں کمپلیٹ NOC ابھی تک بھی نہیں ملی. ملک صاحب، فوجی جرنیل بہتر بارگین کرتے ہیں یا سیاستدان؟ دیکھیں، میں ان چیزوں میں مجھے نہ ڈالیں، کیونکہ میں نے اس پاکستان میں بہت کچھ لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے. لیکن میں کسی سے بھی خوش نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں لوگ آئیں اور کام کریں. جو بھی گورنمنٹ آئے وہ لوگوں کو ڈیلیور کرے. ہم نے 3.5 لاکھ روپے سے لے کے ہم نے 2.5 کروڑ 3 کروڑ روپے تک گھر بیچے ہیں. 3.5 لاکھ روپے والا بھی اسی طرح رہتا ہے جس طرح 3 کروڑ روپے والا رہتا ہے. اللہ نے انسان برابر بنائے ہیں. پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میں نے پاکستان کے متعلق کہا ہے کہ ہم پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جس ملک میں 18 ارب کا حبیب بینک بکے،
جس کا 5 بلین سالانہ منافع ہو، 125 ملکوں میں کام کر رہا ہو، 1400 ملک کے اندر برانچیں ہوں، اسی ملک میں اسلام آباد کے 2 پلاٹ اب 13 ارب کے بیچ کے پھر ہم کہیں کہ ہم غریب ہیں اور ہمیں IMF اور ورلڈ بینک سے پیسہ چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ملک ریاض صاحب، میرا آپ سے بڑا سیدھا سوال تھا، بہتر بارگین کون کرتا ہے، سیاستدان یا جرنیل؟ دیکھیں سیاستدان اور یہ بارگیننگ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا بارگیننگ کا کیا مطلب؟ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو NOC نہیں مل رہا تھا اور جنرل خالد مقبول نے آپ کے دفتر میں بیٹھ کے انہوں نے آپ کو نہیں، ہم نے دیکھیں ہم بھی ایک انسان ہیں، ہمارے لیے بھی یہ ملک میں قانون ہے کہ نہیں؟ ہم نے بھی جب ہمارے اوپر کیسز بنے تو ہم نے بھی اپنے پرابلم وہاں پر بتائے کہ ہم نے کہا کہ ہماری یہ پرابلم ہے کہ ہمیں یہ لوگوں کے پیسے ہیں، میری اولاد کے نہیں ہیں یا میرے فیملی کے نہیں ہیں، یہ پبلک منی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 16 سال میں نہیں بھاگا، اور 16 سال یہ میری لاش اس ملک میں رہے گی، میرا پیسہ اس ملک میں رہے گا۔ میں نے 75% اپنے ایسٹ اس ملک کو کے عوام کو دیے ہیں۔ میں 500 ولیج انشاءاللہ ابھی ڈیولپ کروں گا، ماڈرن ولیج۔ میں لوگوں کا رہن سہن انشاءاللہ پروردگار کرم سے چینج کر دوں گا۔ گاؤں میں بھی لوگ اسی طرح رہے گا جس طرح شہر میں رہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں لنڈن میں تو کوئی نہاتا ہی نہیں تھا 200-300 سال پہلے، ان کے ولیج بھی کسی نے چینج کیے ہوں گے، ماڈرن کیے ہوں گے نا۔ ملک ریاض صاحب، میرا آپ سے بڑا سیدھا سوال تھا، بہتر بارگین جرنیل کرتے ہیں یا سیاست؟ دیکھیں یہ تو آپ دیکھیں، میں سیاستدان نہیں ہوں، مجھے سیاست کے چکر میں نہ پھنسائیں، میں کسی سے بھی خوش نہیں ہوں۔ اچھا، آپ کی جیب میں بہت سے بیوروکریٹس، جرنیل، سابق جرنیل اور سیاستدانوں کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، کس کے ہاتھ آپ کی جیب میں؟ ہاتھ کی کیا مطلب؟ دیکھیں ہم بزنس مین ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ویتنام اور امریکہ کی کو ٹیبل پر پیرس میں کس نے بٹھایا تھا؟ وہ بزنس مین تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کس نے کام کیا تھا؟ حریری تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے لیے کو کس نے ملایا تھا؟ وہ بھی بزنس مین تھا۔ اگر ہم نے پاکستان کو بہتر کرنا ہے، اگر بزنس مین کو پازیٹیو رول ادا کر سکتا ہے تو اسے کرنا چاہیے، اسے آگے آنا چاہیے۔ بالکل ملک ریاض صاحب، آپ کے اس پازیٹیو رول میں جس میں پاور ویلنگ ڈیلنگ آتی ہے، اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔